اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین۔ نہج البلاغہ کے بارے میں ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں یہ بیان کیا ہم نے کہ نہج البلاغہ کا مؤلف کون ہے، کس نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کا عظیم گوہر ہمارے حوالے کیا ہے۔ تو کل ایک اعتراض اور اس کے بارے میں ہم نے دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ یہ سخن امیر المؤمنین نہیں ہے اور یہ سخن آغا سید رضی ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے، اس اعتراض کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں، آپ پہلے جو افراد اعتراض کرتے ہیں وہ خود نہج البلاغہ پڑھیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، خود ہی جان جائیں گے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے۔ کیا عام آدمی ایسا کلام اور تکلم کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب بزرگان ہمارے، جب ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان کے محضر میں جاتے ہیں کہ نہج البلاغہ آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے یا آغا سید رضی کا کلام ہے، تو وہ بہتر انداز سے جواب دیتے ہیں۔ جیسے آغا سید محسن امین وہ اعیان الشیعہ میں اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں، بزرگ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ ان کا نام ہے شکیب ارسلان۔ شکیب ارسلان جب دمشق گئے اور وہاں پر کسی حضار میں سے کسی نے کہا کہ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ دروا کی نسبت دی گئی ہے مولا متقیان کی طرف، امیر المؤمنین کی طرف، یہ کتاب مولا کی نہیں ہے، امیر المؤمنین کی نہیں ہے۔ تو اس وقت شکیب ارسلان نے ان کو جو جواب دیا، آپ یہ مجھے بتائیں، اگر یہ کتاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نہیں ہے تو آپ کی نظر میں یہ کتاب کس کی ہے؟ ان کا نام بتائیں۔ اگر مولا کی کلام نہیں ہے تو بھلا اگر نام آپ بتائیں۔ آپ سیدھا یہ کہیں گے یہ کتاب آغا سید رضی کی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی جو کتاب ہے سید رضی کی ہے۔ تو شکیب ارسلان نے جو وہاں پر جواب دیا، وہاں پر بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے، دانشمند افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جو جواب دیا، شکیب ارسلان اہل سنت کے ایک عالم دین ہے، لیکن ایک جواب دیا کہ اگر سید رضی، شریف رضی جیسے 40 ادیب، فصیح، بلیغ مل کے بھی مولا متقیان نے جو خطبے دیے ہیں، ایک چھوٹا سا خطبہ اگر دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ 40 آغا سید رضی جیسے افراد، یعنی آغا سید رضی ہوں اور 40 افراد اور ہوں جو آغا سید رضی کی مدد کریں تاکہ ایک چھوٹا سا خطبہ، کوتاہ ترین خطبہ، بالکل 3-4 لائنوں کا خطبہ اگر دینا چاہیں، یہ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ مولا متقیان جیسا خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو یعنی کسی میں طاقت نہیں ہے کہ مولا متقیان جیسا خطبہ دے سکے۔ آغا سید رضی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 40 ان جیسے افراد۔ اب آغا سید رضی کی اگر اہمیت اور زندگی کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ وہ ایک بڑے ادیب اور فصیح اور بلیغ انسان تھے، اپنے زمانے کے بڑے نامور ادباء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں 40 ان جیسے افراد ہوں پھر بھی مل کے ایک چھوٹا سا خطبہ نہج البلاغہ کا نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، علامہ شہرستانی وہ بھی اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے لیے جو افراد کہتے ہیں کہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نہیں ہے، سید رضی نے نسبت دے دی ہے الیاذ باللہ مولا متقیان کی طرف، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں آغا سید رضی، شریف رضی ایک متقی، پرہیزگار، پارسا انسان تھے، وہ اپنے زمانے میں مشہور تھے اپنی تقوی اور پرہیزگاری میں۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تقوی اور پرہیزگاری، کیا ضرورت ہے کہ اس اتنی محنت کے بعد، اتنے فصیح اور بلیغ کلام کے بعد نسبت دے دیں کس کی طرف؟ امیر المؤمنین کی طرف۔ اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ جو شرحیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، کسی نے نہیں لکھا کہ یہ کلام سید رضی ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلام امیر المؤمنین ہے۔ اور تیسرا جواب،
ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے خود نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا جو یہ مجموعہ ہے، یہ کتاب ہے، یہ سید رضی کا ہے، امیر المومنین کا نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو تعصب ہے یا کوئی اور بیماری ہے، کسی اور سبب کی وجہ سے یہ ایسے الفاظ ان سے صادر ہو رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا تو دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہج البلاغہ کے کچھ خطبے، یعنی ایک خطبہ بھی امیر المومنین کا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے، اشتباہ ہے، یہ نادرست بات ہے، کیونکہ کئی خطبے جو نہج البلاغہ میں ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ یہ مولا متقیان امیر المومنین کا کلام ہے، یہ خطبے مولا متقیان امیر المومنین کے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض خطبے مولا متقیان کے ہیں اور بعض خطبے آغا سید رضی کے ہیں، اگر آپ کا ماننا ہے کہ کچھ خطبے مولا متقیان کے ہیں اس میں اور کچھ خطبے آغا سید رضی کے ہیں، کہنے آپ کی یہ بات بھی نادرست ہے، غلط بات ہے، اشتباہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو انسان تھوڑا بھی ادبیات سے آشنا ہوگا، تھوڑا بہت بھی اس ادب سے، فصاحت سے، بلاغت سے آشنا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام ایک شخص کا کلام ہے، اس میں کئی اشخاص کے مجموعے کے کلام کو جمع نہیں کیا گیا، ایک شخص کا کلام ہے۔ اور آگے وہ مفصل دلائل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ کے آپ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 27 پہ اگر آپ ابن ابی الحدید معتزلی کا کلام اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک مشہور شاعر ابو تمام کے نام سے آپ اگر اس کی ورق گردانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سارا کا سارا کلام ہے، اور کچھ افراد نے ایسے ہوا بھی تھا کہ مثلا ان کا ایک دیوان تھا، اس میں کچھ شعر ایسے ایڈ کر دیے، تو جو شعراء تھے، جو ادباء تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کلام ابو تمام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کا جو یہ ابھی ایڈ ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ کلام ابو تمام کا نہیں ہو سکتا۔ ابو تمام جس کی حیثیت اور قابلیت مولا کے اصل قابل مقایسہ نہیں ہے، اس کا کلام اگر کوئی اور اس کلام کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ادباء کو پتہ چل جاتا ہے، شعراء کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام ابو تمام نہیں ہے۔ تو مولا متقیان کے کچھ خطبے مثلا اگر مولا متقیان کی ہوں اور کچھ آغا سید رضی نے بیان کی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا جیسے وہ خطبے دے سکیں، طاقت ہی نہیں کسی میں۔ اور تیسری بات، علامہ محمد تقی جعفری، وہ بھی نہج البلاغہ کے شارح ہیں، انہوں نے بھی بیان فرمایا ہے، فصل نام نہج البلاغہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں مولا کا کلام، اس کے لیے سب مفسرین، سب شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا کلام فوق کلام المخلوق، کلامہ امام الکلام، ان کا کلام کلام کا امام ہے۔ اور جب سب مفسرین، سب شارحین یہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا کا کلام، امیر المؤمنین کا کلام امام الکلام ہے، اور عام بشر میں طاقت نہیں کہ ان جیسا کلام تکلم کر سکیں، بیان کر سکیں، تو آپ کیسے نسبت دے سکتے ہیں ایک عام انسان کی طرف کہ یہ کلام ان کا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر دقت کرنی چاہیے، اور ان اعتراضات کو اگر ہم فقط تھوڑا غور و فکر کریں گے، ان اعتراضات کے جوابات آسان ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔